السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ تعلیم بہترین انتقام ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ظلم ہوتے ہیں اور ظلموں کی بہت زیادہ شکلیں ہیں۔ ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے، بہو ساس پہ ظلم کر رہی ہے، بھائی بہن پہ کر رہا ہے، بہن بھائیوں پہ کر رہی ہے، بھائی بھائی آپس میں کر رہے ہیں، اولاد ماں باپ پہ کر رہی ہے، ماں باپ اولاد کے اوپر کر رہی ہے۔ اور آپ اس ٹاکسک فیملی کے اندر کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں اور آپ کو اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا کہ آپ کیسے نکلیں۔ کسی کے اوپر وقت کا جبر ہے، کسی کے اوپر خاندان کا جبر ہے، کسی کے اوپر شوہر کا بیٹوں کا جبر ہے، کسی کے اوپر حکومت کا اداروں کا جبر ہے۔ وہ کریں کیا؟ ان تمام لوگوں سے بدلہ لینے کا سب سے آسان طریقہ تعلیم ہے۔ آپ علم حاصل کریں اور پڑھتے رہیں، کوئی شعبہ چوز کر لیں اور آپ یہ سوچیں کہ اس شعبے کے اندر دنیا کے بیسٹ بندوں میں سے آپ کو ایک بننا ہے۔ شروع کے ٹاپ 10 میں، ٹاپ 100 کے اندر آنا ہے۔ یہ شروع کی جو جگہ ہوتی ہے نا اوپر والی، یہ ہمیشہ خالی پڑی ہوئی رہتی ہے۔ نیچے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پہاڑی میں، بیچ میں تھوڑے بہت ہوتے ہیں، اوپر ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اوپر کوئی نہیں ہوتا، اور لوگوں کی تلاش ہمیشہ سے جاری رہتی ہے اور وہ لوگ نہیں ملتے۔ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ لوگ آپ کو گھر سے اٹھا کے لے جائیں کہ بھئی میرا کام کر دیجیے۔ آپ منع بھی کرتے رہیں تو لوگ بولے نہیں جی آپ ہی میں چاہیے، آپ کے علاوہ میں کوئی نہیں چاہیے۔ ایسا کرنے سے آپ ان تمام چیزوں سے باہر آ سکتے ہیں۔ افورڈیبلٹی مسئلہ ہے نا، آپ کو آپ کی ساس تنگ کرتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا چاہتی ہیں، لیکن نند نے، بھاوج نے، جیٹھانیوں نے، ساس نے آپ کی زندگی حرام کی ہوئی ہے۔ تو اب اس کا کیا طریقہ ہے باہر نکلنے کا؟ افورڈیبلٹی ہے نا۔ اگر آپ کے شوہر کے پاس آپ کے اتنے پیسے ہوں کہ آپ 4 گھر لے سکیں، ایک گھر میں آپ رہیں، ایک میں ساس سسر کو رکھیں، ایک میں کسی اور کو رکھیں، تو ذرا بہت مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس 4 گاڑیاں ہو جائیں یا 2 گاڑیاں ہو جائیں، آپ کے پاس 4-5 نوکر ہوں کہ جو سارے کام آپ کر رہی ہیں وہ آپ کے بدلے کوئی اور کر لے، تو مسئلہ ختم۔ اب یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ پیسہ آئے گا کام کرنے سے، اسٹارٹ اپ سے، بزنس سے، جاب کرنے سے، کنسلٹنگ کرنے سے۔ اس قابل کیسے بنیں گے کہ وہ جو بزنس اسٹارٹ اپ کر سکیں، جس سے آپ پیسہ کما سکیں؟ وہ آئے گا تعلیم سے۔ تو پڑھتے رہیے، اور آج کل کے دور میں تعلیم بہت آسان ہو گئی ہے۔ پین فوسٹر یونیورسٹی میں جا کے دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہوں، ہائی اسکول امریکہ سے کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف پیپل میں چلے جائیں، وہاں سے آپ بیچلرس کر سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں۔ یہ کورسیرا، موکس کا جو آج کل کام ہے، یہ تو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، ہمارے دور میں تو نہیں تھا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم سکھر پیٹرول میں پڑھ رہے تھے تو ٹربو پاسکل کا نیا سبجیکٹ آیا اور پورے سکھر میں اس کی کتاب اویلیبل نہیں تھی۔ تو میں ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی تھی تو میں جمعے کی شام کو سکھر ایکسپریس میں بیٹھ کے گیا کراچی، وہاں جو اردو بازار ہے جامعہ کلات کے پیچھے، وہاں پر گیا۔ وہ کھلا نہیں تھا، صبح پہنچا تو 11 بجے کھلے گا، میں وہاں باہر بیٹھا رہا۔ پھر جو فیئر بک والے آئے ان سے کتاب لی، اس کتاب کی فوٹو کاپی کرائی۔ فوٹو کاپی والے نے بولا کہ جی اتنی بڑی کتاب مجھ سے فوٹو کاپی نہیں ہوتی۔ میں نے فوٹو کاپیر میں کام کیا تھا، میں کہا بھائی میں خود ہی کر لیتا ہوں۔ کہہ رہا ابھی میرے گاہک آ رہے ہیں۔ میں کہا جی لنچ بریک میں کر لوں گا۔ لنچ بریک میں اس نے شٹر گرا دیا، میں نے کتاب کی فوٹو کاپی کری، اس کو بائنڈنگ کرائی، اوریجنل کتاب واپس کی۔ کتاب والے کو جو پیسے دینے تھے کہ اس نے مجھے کتاب لینڈ کی تھی کچھ عرصے کے لیے، وہ دی، اور واپسی تک پہنچنے تک، سکھر پہنچنے تک میں کتاب تقریباً پوری پڑھ چکا تھا۔ اب آج کل یہ کتابیں تو آپ جینسس کی لائبریری پہ چلے جائیں، انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، PDF آپ کو ہر جگہ سے مل جاتی ہے، آپ خرید لیں تو آپ کنڈل کے اوپر پڑھ لیں، آپ ویسے کتاب اپنی آرڈر کر لیں، تو بہت زیادہ اب چیزیں آسان ہو گئی ہیں جو ہمارے زمانے میں نہیں تھیں۔ تو پڑھ اگر آپ نہیں رہے تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آپ کے پاس ساری دنیا کھلی ہوئی ہے۔ لرننگ جو ہوتی ہے نا وہ پرسنل رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کو اپنے آپ کی ہائیجین کا خیال رکھنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو کھلانا پلانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کوئی شخص منہ میں آ کے آپ کے پروٹین نہیں ڈالے گا، بالکل اسی طریقے سے لرننگ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جس طرح آپ سانس خود لیتے ہیں نا، اس طرح سیکھنا بھی خود ہے، اس طرح علم بھی خود حاصل کرنا ہے۔ بڑا مشکل ہے کہ مومن ہو بندہ اور اس سے علم کا صدور نہ ہو رہا ہو، وہ علم دے نہ رہا ہو یا علم لے نہ رہا ہو، تو پڑھائی کے علاوہ کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے۔ آپ سر جھکا کے پڑھتے رہیں، اسکل حاصل کرتے رہیں، آپ ان تمام تر ظلموں سے ضرور باہر نکل آئیں گے۔ آپ سے ایک کام کی بات عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی بے خبر نہیں ہے، بے بس بھی نہیں ہے، اور بے رحم بھی نہیں ہے۔ جب وہ بے بس نہیں ہے، بے رحم نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، آپ کے حالات کو دیکھ رہا ہے، آپ کی مشکل کو، اضطراب کو سمجھ رہا ہے، تو آپ کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، اور میں مانگنے سے ناراض بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے
ہر حد سے ماورا تھی سخاوت میں اس کی ذات، ہم آخری سوال سے آگے نہ جا سکے۔ تو جو علم ہے اس کے اوپر لگ جائیے۔ علم ملتا ہے تقویٰ سے، جتنے آپ نیک ہوں گے اتنا علم آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا۔ انٹرنیٹ سے، کتابیں پڑھنے سے آپ کو معلومات ملتی ہیں، اس معلومات کو علم میں کنورٹ کرنے کی واحد کنجی تقویٰ ہے۔ لیکن بہرحال معلومات بھی بری نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ کتابیں پڑھیں، میسو آن لائن جو کورسز ہوتے ہیں وہ کورسز کیجئے، ٹریننگز حاصل کریں، یوٹیوب سے سیکھیے، پوری دنیا آپ کے پاس کھلی ہوئی ہے۔ یہ تعلیم آپ کا واحد انتقام ہے جس گھٹن، جس حبس زدہ ماحول میں آپ رہ رہے ہیں اس سے نکلنے کا، بھلے وہ گھر ہو، محلہ ہو، شہر ہو، ملک ہو، کیسی بھی زندگی ہے اس کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں۔ پوری امید ہے اگر آپ کی زندگی میں علم حاصل کرنے کی طلب اور دعا شامل ہو جائے۔ دعا بڑا مشکل ٹاپک ہے، پھر کبھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔